اذان میں چھپے خزانوں کو بتانے سے پہلے آپ یہ ایک مشہور واقعہ سن لیں جس سے اذان کے ادب کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا، پھر آخر میں اس کا راز کھولتے ہیں۔ آج سے 1200 سال پہلے ہارون الرشید کا زمانہ تھا، جس کی ایک بیوی ملکہ زبیدہ تھی، بڑی نیک اور اللہ والی۔ ملکہ حج کے لیے مکہ مکرمہ آئی تو خبر ملی کہ قحط سالی ہے، پانی کی وجہ سے سارے حاجی پریشان ہیں، تو اس نے اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے ایک لمبی نہر کھدوا کر حاجیوں کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے ملک واپس آ کر اس نے ہارون الرشید سے اپنی اس خواہش کا تذکرہ کیا تو ہارون الرشید نے کہا، جی بالکل، آپ نہر کھدوا دیں۔ اور نہر کھدوانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ بہت لمبی نہر کھودی گئی جس پر بہت محنت اور پیسہ لگا۔ اس وقت کے لگ بھگ 70 لاکھ دینار یا درہم، جو آج کی کرنسی میں کھربوں روپے بنتے ہیں۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد جب نہر بن گئی تو انجینئر نے نہر پر لگائی گئی رقم کا حساب ایک کاغذ پر لکھ کر لایا اور ملکہ زبیدہ کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ حساب کتاب ہے جتنا خرچہ نہر پر لگا ہے۔ ملکہ اس وقت دریا کے کنارے پر واقع اپنے محل میں تھی۔ ملکہ نے اس کاغذ کو دیکھے بنا پھاڑ کر دریا میں پھینک دیا اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر بولی کہ میں نے اس نہر کا حساب نہیں لیا، آپ آخرت میں میرا حساب مت لیجیے گا۔ وقت گزرتا گیا، ملکہ فوت ہو گئی۔ موت کے بعد کسی کی خواب میں ملکہ زبیدہ سے ملاقات ہوئی تو پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟ ملکہ زبیدہ بولی، اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور مجھے معاف کر دیا۔ اسے دیکھنے والے نے کہا، ظاہر ہے آپ نے نہر کھدوا کر اتنا بڑا کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہی تھا۔ ملکہ زبیدہ بولی، نہیں، میری بخشش نہر کھدوانے کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ ملکہ زبیدہ کہنے لگیں، میں ایک دن کھانا کھا رہی تھی، کھانے کے دوران اذان شروع ہو گئی، میرا دوپٹہ سر پر نہیں تھا، میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لقمہ نیچے رکھا، پھر دوپٹے سے سر کو ڈھانپا، پھر لقمہ کھایا۔ بس یہی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی اور مجھے بخش دیا گیا۔ جب اللہ کے آگے پیش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کا بہانہ بنایا اور میرے نام کا ادب کیا، سر کو چادر سے ڈھانپ لیا اور نوالے کو لینے میں تاخیر کی، وہ بھی میرے نام کے ادب میں۔ اصل میں ملکہ نے اذان کا ادب کیا تھا اور بخشی گئی، اور ایک اتنی بڑی نیکی جو نہر کھدوا کر اس نے کی وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی ہی نہیں۔ اس واقعے میں اذان کا ذکر آیا ہے جسے ہم روزانہ سنتے ہیں، مگر آج جو اس میں چھپا خزانہ بتایا جا رہا ہے وہ کسی اللہ والے سے محبت کی برکت سے ملا تھا۔ وہ اللہ والے فرمانے لگے کہ جو بندہ اذان ادب اور دھیان سے سنے گا اور جواب دے گا، خاص طور پر جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 3 انعام ضرور بالضرور دے گا۔ وہ بندہ مانگے یا نہ مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلا انعام جو اسے دیا جائے گا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں سے نماز اور سجدے نہیں چھینے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو عبادت دے گا اور اپنی محبت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسرا انعام جو ملے گا وہ یہ کہ آخری وقت میں شیطان گمراہ نہیں کرے گا، خاتمہ بالخیر ہوگا۔ تیسرا انعام، اللہ تعالیٰ اس سے عافیت نہیں چھینے گا۔ آپ سب نے عافیت کا لفظ تو سنا ہوگا، مگر اس عافیت میں کیا ہے وہ بھی سنتے جائیں۔ اس عافیت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے عافیت دے پھر اسے نظر بد، جن جادو سے بچاتا ہے، نفس کے حملوں سے بچاتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے، حادثوں سے بچاتا ہے، زمین و آسمان کی بلاؤں سے بچاتا ہے، ایمان کے چھن جانے سے بچاتا ہے، اپنے سے دور ہو جانے والے بد اعمال سے بچاتا ہے، سلامتی عطا فرماتا ہے اور اپنی رحمت والی چھاؤں عطا فرما دیتا ہے۔ جسے یہ سب مل جائے اسے دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں مل جاتی ہیں۔